کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر عمل کا، ہر کام کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ اور رزلٹ بھی ہوتا ہے۔ پازیٹیو کام کا نتیجہ پازیٹیو، نیگیٹو کام کا نتیجہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ایکویشن ہے جسے ہم حل کرتے ہیں، اگر اس میں ملٹیپلیکیشن ہے تو وہ چیز ملٹیپلائی ہوگی، رزلٹ جو ہو کر آئے گا وہ ملٹیپلائی ہو کر آئے گا۔ اگر اس کے اندر جو ہے وہ اس کو پلس کرنے کسی چیز کو تو پھر کیا ہوگا، رزلٹ پلس کی صورت میں آئے گا، مائنس ہے تو مائنس کی صورت میں آئے گا، اور اگر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو رزلٹ آٹومیٹکلی بات ہے کہ اس کی ڈیوائیڈیشن کے بعد جو رزلٹ بنتا ہے وہی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، انسان دنیا میں 2 طرح کے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے۔ ایک اور طریقے سے اگر اس کو لوں تو بات یوں بنے گی کہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ اور یہاں ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اچھے کام کا نتیجہ یہ اچھا ہوتا ہے اور برے کام کا نتیجہ یہ برا ہوتا ہے۔ برائی کا انجام یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ آیت نمبر 152 کی تفسیر تعلیم القرآن سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نے فرماتے ہیں کہ ذکر نعمت کے بعد یاد الہی کی ترغیب، نعمت پر شکر کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اور تسبیح اور استغفار کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں مغفرت، نعمت اور اپنا قرب عطا فرمانے کی صورت میں تمہیں یاد کروں گا، اور اطاعت و عبادت کے ذریعے میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، اور گناہ و نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اہم باتیں، نمبر 1، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبانی، زبان سے ذکر کرنا، جیسے حمد، ثناء اور تسبیح و استغفار اور واعظ و نصیحت، اور نیکی کی دعوت بھی اسی میں شامل ہے۔ قلبی، جسے
جیسے اللہ کریم کی نعمتوں اور اس کی عظیم شانوں کے مظاہر اور دلائل میں غور و فکر کرنا، علماء کرام کا شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا بھی اس ذکر میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ، جیسے اعضاء سے قیام، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ عبادات کرنا اور اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنا اور انہیں نافرمانی سے بچانا، یہ اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمومی فضائل اور ذکر کی تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 2، شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ آیت مبارکہ کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے، اس لیے ذکر اور شکر کے بعد صبر و نماز کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نفس پر دشوار کاموں میں سے صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ اپنی مدد و نصرت سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اور نماز کی برکت سے وہ معاملہ آسان اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، عقل و شریعت کے تقاضے کے مطابق کسی چیز پر نفس کو لگائے رکھنے یا کسی چیز سے نفس کو باز رکھنے کا نام صبر ہے۔ نمبر 2، صبر سے مدد لینا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر خود کو ثابت قدم رکھا جائے اور مصیبت پر واویلا کرنے سے بچا جائے۔ چونکہ نماز تمام عبادات کی اصل، اہل ایمان کی معراج اور صبر کرنے میں بہترین معاون یعنی مددگار ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نمبر 3، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں وسیلہ بناؤ، اور بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنانا عمدہ عمل ہے، خواہ نیک اعمال کے ذریعے ہو یا بندوں کے ذریعے۔ اس سے درس کیا ملتا ہے کہ نماز کی پوری برکتیں تبھی ملتی ہیں جب اسے ظاہری اور باطنی آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سجاد الجنان میں اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے شہدائے بدر کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ شہید ہو کر دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1،
فقہ کی تعریف کے مطابق جو شہید ہو اس کے اوپر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ کفن، اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا. اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اسے دفن کیا جائے گا. نمبر 2، بعض شہداء وہ ہیں جن پر دنیا کے یہ تمام احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم یا سفر حج میں مرنے والا اور جمعہ کے دن مرنے والا وغیرہ. احادیث میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے. نمبر 3، شہید کو زبان سے مردہ کہنا اور دل میں مردہ سمجھنا دونوں ناجائز اور حرام ہیں. نمبر 3، شہید کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اسی لیے اس پر بہت سے شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ. فضیلت، شہادت کے بہت فضائل ہیں. موت کے فوراً بعد اللہ تعالی شہیدوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اور ان کی روحوں کو رزق دیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں. جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بعد وصال زندگی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، جو مقام و مرتبے میں شہیدوں سے بالاتفاق کروڑوں درجے اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک کی برکتیں اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے اور ذوق شہادت بھی اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. مبلغین ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، آئیے تشریف لائیے. نعت خوان بھی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا. نقیب بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. رحمان بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. فیصل قبلہ خیریت سے؟ تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. نور عالم بھائی انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں پر سنائیں گے. ابھی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی نور عالم بھائی. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام کرم جو آپ کا ہے سید ابرار. سبحان اللہ. مرحبا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا، فقط صلی علی
نبینا صلی علی محمد کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، اور جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، اور جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، اور جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید
عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نال پاک حضور، تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے۔ اور غم و رنج و الم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے۔ تلا تو کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تو کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ اور تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو
اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بندہ تو یہ بدکار بندہ دو میں نیکوکار ہو جائے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں ذکر رسالت میں آپ کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے، حضور کی باتوں سے اللہ کریم ہمیں لطف حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے موضوع اور عنوان پر ہم آتے ہیں، برائی کا انجام۔ یہ تو نقیب عارف بھائی بچے کو تقریباً پتہ ہی ہے کہ برائی کا انجام کیا ہے، برا ہی ہے، لیکن آخر وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا محرکات ہیں کہ بندہ یہ برائی کا انجام جو ہے یہ بھول جاتا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جو برائی ہے وہ برائی ہے، جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے، لیکن اگر ہم غور کرتے ہیں تو بہت سارے گناہ رسم و رواج کی وجہ سے بندہ کر جاتا ہے، یا دوستی کے ماحول میں کر جاتا ہے، اور کئی بار تو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ خیر ہے، یہ سارے ہی کر رہے ہیں، خیر ہے ہم نے بھی کر لیا۔ تو اب وہ سارے کر رہے ہوں یا ساری دنیا کر رہی ہو، جو برائی ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نیکی تو نیکی ہے اور برائی برائی ہے، ان کو پہلے کہ نیکی کو نیکی سمجھنا ضروری ہے، برائی کو برائی سمجھنا ضروری ہے۔ بہت مرتبہ انسان وہ کام کر جاتا ہے جسے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برائی ہے۔ ٹھیک۔ تو اس کے لیے شریعت نے علم دین کی راہ کو رکھا ہے کہ شریعت سیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیز برائی ہے، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ سیکھتے تھے کہ حضور نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اب وہ چاہے نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو تو وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، گناہ کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ توجہ ہی نہیں کرتا، کئی بار ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، صحیح، اور اس کے درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح کئی بار بندہ ایسی بات کر دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ تو نیکی اور برائی ان دونوں کے کرائیٹیریے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے،
رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ برائی کا اس کے لیے انجام ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات سیدی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ اچانک بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کو سکون نہیں آ رہا، اس کا دل جکڑا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے 3 وجوہات ذکر فرمائی۔ پہلی بات آپ نے کہا جب ایسا ہو نا کہ اچانک تمہارا دل بے چین ہو جائے تو تم اپنے اعمال میں غور کرو کہ تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ جیسے سیدی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا جانور نافرمان ہو گیا ہے، اس پہ بھی میں غور کرتا ہوں کہیں میں نے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی رضا میں ہی تو دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ پہلی چیز یہ بندہ غور کرے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا۔ دوسری چیز کہ جب ایسے بیٹھے بیٹھے دل بے چین ہو جائے تو وہ بندہ غور کرے کہ اس نے کسی مسلمان کا کوئی حق تو ایسا اس سے نہیں ہو گیا، کسی کی مال یا عزت میں اس سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، حق تلفی نہ کر دی ہو، اس میں غور کرے۔ اور تیسرا کہ اگر اس سے بظاہر ایسا پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو پھر اس کی پیٹھ پیچھے کسی نے اس کی برائی کی ہوگی، کوئی اس کی عزت خراب ہوئی ہوگی جس سے اس کی روح نے محسوس کیا ہے کہ اس کی عزت خراب ہوئی ہے۔ کہا کہ اس پہ تم صبر کرو کہ یہ اللہ کے سپرد کر دو، یہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوگا تو تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ تو اعمال میں غور و فکر، اور یہ قرآن باقاعدہ بندے کو دعوت دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو خود یہ بندے کو اپنے اعمال میں غور کرتے رہنا چاہیے، بلکہ وہ جو قطعی جنتی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بار بار بشارتیں ملتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دن بھر کے اعمال میں غور کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے صدقے سے بخشش ہو جائے یہ تو امید ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال میں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہیں ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ نے نقیب عارف بھائی، اور اس کا علم بھی ہونا چاہیے برائی اور اچھائی کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا برائی کے بارے میں، حضور نے فرمایا، گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے، من حاق فی نفسک، جو تیرے دل میں کیا ہو کھٹکے وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے۔ تو گناہ سے اور برائی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، ارے سارے کر رہے ہیں، ملاوٹ ہے، تو بھائی یہ خالص کون بیچ رہا ہے؟ جی بیچ رہے ہیں، خالص بیچنے والے بھی اسی دنیا میں کیا ہیں، موجود ہیں، اور ان کے یہاں باری نہیں آتی۔ ارے آج کون جو ہے وہ بوری چاولوں کی پوری 50 کلو کی دیتا ہے، کوئی 1.5 کلو، کوئی جو ہے نا وہ 1.25 کلو کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ، اور ایسا سارے ایسے نہیں ہیں، پوری دینے والے افراد بھی کیا ہیں، یہ موجود ہیں۔ تو وزن میں کمی نہ تو کسی جو ہے وہ اس کو کرنی چاہیے مینوفیکچرر کو، اور نہ ہی جو نیچی عملہ ہے ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جو سیٹ ہوتا ہے اس نے تو انسٹرکشنز نہیں دی ہوتی کہ بھئی یہ وزن میں کیا کر دو، کمی بیشی کر دو، لیکن یہ جو نیچے طبقہ ہوتا ہے، مزدور غریب طبقہ جسے کہتے ہیں، یا مزدور طبقہ جسے جو ہے وہ کہتے ہیں، یا منشی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، کو 50 کلو میں آدھا کلو مار دیں گے، ٹھیک ہے، کم کر دیں گے، یہ ہے، اس طرح سے کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح ہاسپٹلز میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک دفعہ استعمال کرنی ہوتی ہے، 18,000 روپے کی چیز ہے، ایک ہی دفعہ استعمال کرنی ہے، لیکن کیا ہے بھئی اس کا ایک طریقہ ہے، اس کو سیکنڈ وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ پروہیبٹڈ ہے، بھئی نہیں کرنا۔ لیکن کیا کریں گے، ادھر بھی کر لیا، ٹھیک ہے، ادھر بھی کریں گے تو نقصان تو نہیں ہے، چلو 18,000 اس سے بھی لے لیے، 18,000 کیا کر لیے، اس سے بھی لے لیے۔ بھئی ہاسپٹل والوں کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو نیچے کا عملہ ہے یہی کیا کر رہا ہے، اپنی دہاڑی بنانے کے لیے اس طرح کی چکر بازی کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ بات ہم لے کے چلے تھے کہاں سے کہ آج کون یوں کرتا ہے؟ بہت سارے افراد ہیں
جو کرتے ہیں, جو دین اسلام کی روح اور اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارا کام بھی یہ دلیل بنا کے یار سارے یوں کر رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے چل جائے گا تو ہم بھی چل جائیں گے, ہم نے یہ پیرامیٹر زندگی میں کبھی نہیں بنانا. ہم نے جو اسلام کا دیا ہوا انداز ہے اسی کو جو ہے وہ فوکس رکھنا ہے, اور اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے شاہ صاحب یہ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسباب ہیں کہ لوگوں کے ساتھ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہوتا؟ اس میں سب سے بڑھ کر جو چیز ہے برائی کرنے میں, جو برائی کا انجام ہے اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, بعض دفعہ معلوم بھی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑا جو اس میں سبب ہے نا وہ علم دین کا نہ ہونا ہے, جہالت ہے. صحیح. اس کے تعلق سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آدمی کا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا وہ جہالت ہے. صحیح. کہ جب بندہ اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ پاک ناراض ہوگا, یہ جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے, اس کے کیا معاملات ہیں, تو جب اس سے علم نہیں ہوتا تو پھر وہ کام کر گزرتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک اس کا سبب ہے برائی کرنے کا کہ اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ ہے اللہ پاک کا دل میں ڈر نہ ہونا, خوف خدا نہ ہونا. خوف خدا نہ ہونا, بعض دفعہ بندے کے دل میں جب بندہ پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ڈر ہوتا ہے, لیکن پھر وہ اس طرح سے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو جب اللہ پاک کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتا رہتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ برائیوں کے بارے میں, اس کے مختلف اسباب, اس میں تو دو میں نے مین اسباب یہاں بیان کیے ہیں. اس میں ایک سبب بری صحبت بھی ہے. بندہ بری صحبت میں بیٹھ جاتا ہے اور بری صحبت کا اثر لے کر بھی وہ برائیوں میں پڑ جاتا ہے. پھر ایک سبب اس میں والدین کا اپنی بچوں کی درست انداز میں تربیت نہ کرنا بھی شامل ہے. اب اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, اگر ہم ایک ایک پہ غور کرتے چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اس میں بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں کہ بعض دفعہ تو بندہ جانتا ہوتا ہے, اگر وہ جان بوجھ کر کہ اللہ پاک نے اس گناہ کو کرنے سے, اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے اور یہ گناہ ہے, جان بوجھ کر معلوم ہو کر پھر بھی وہ گناہ کرے گا تو پھر اس کا کفر میں پڑنے کا خطرہ ہے. اللہ یعوذ باللہ. تو اب یہاں پر جب بندے کو علم نہیں ہے تو وہ تو جاہل ہے, تو اس کو علم سیکھنا چاہیے. مروی ہے کہ اللہ پاک نے جب جہالت کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا اسے کہ آ گیا تو جہالت پیچھے کی طرف چلی گئی. فرمایا پیچھے آ تو وہ آگے کی طرف چلی گئی. اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی مخلوق میں سب سے ناپسند جو چیز ہے وہ یہ جہالت ہے, اور میں اسے اپنی مخلوق میں بدترین لوگوں پر مسلط فرماؤں گا. جو بدترین لوگ ہوں گے, سرکش لوگ ہوں گے, نافرمان لوگ ہوں گے, ان کے اوپر یہ جہالت آئے گی. تو بندے کو چاہیے کہ ضروری ہے اس کے اوپر کہ وہ علم دین سیکھے. اتنا علم سیکھنا کہ بندہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے, یہ اس کے اوپر فرض ہے. اگر بندہ کوئی کام کرتا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, تو اس کے مطابق وہ سیکھے. سب سے پہلے بندہ دنیا میں آیا ہے تو کس طرح سے وہ رب تعالیٰ کو ایسے راضی کر سکے, ایسے کون سے کام کرے جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے, اس کو یہ تمام کام سیکھنے چاہیے. جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز اسے ہونی چاہیے. جب وہ یہ علم حاصل کرے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. اب یہ علم کہاں سے حاصل کریں؟ اس وقت اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو ایک جو برائیوں کے معاملات ہیں اس میں ایک سبب جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی ہے. کہ بندہ سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنے اس میں دن اور رات جو ہے وہ اس میں گزارتا رہتا ہے, اس میں لگا رہتا ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ بندہ ملوث رہتا ہے, تو پھر اس سے بھی وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو سوشل میڈیا کا بندہ استعمال کم کرے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, تو یہ بھی کہ بندہ برائیوں سے بچتا چلا جائے گا. سب سے بڑھ کر علم دین کا حاصل کرنا, بندہ علم دین حاصل کرے کہ بندے کے اوپر اتنا علم سیکھنا. اب ہمیں ہم نے جو بعض دفعہ جو نیوز اپڈیٹ آتی ہیں ان کو پڑھنا ہے تو انگلش زبان میں ہے, یا ہمیں جاب حاصل کرنی ہے تو ہم وہ زبان بھی سیکھ لیتے ہیں.
دنیا کی کتنی مشکل زبان کیوں نہ ہو، اسپینش کیوں نہ ہو، فرینچ کیوں نہ ہو، انگلش کیوں نہ ہو، ہم وہ تو سیکھ رہے ہیں ہم جاب حاصل کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ مختصر سا عرصہ ہے جو ہم نے دنیا میں رہنا ہے. اصل زندگی تو اس کے بعد کی ہے، اس کے بعد پھر موت نہیں آنی، تو اس کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے. یہاں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے؟ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. ایوریج عمر 70 ایئرس ہے، 70 سال ہے. اب 70 سال ہم نے جو دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم ماسٹر کرتے ہیں، ہم دیگر ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اپنی سافٹ اسکلز کو انہینس کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر برائیوں سے بچنا ہوگا، اور برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا. اور سبحان اللہ، اس وقت قربان جائیے شیخ طریقت امیل سنت پر، دعوت اسلامی پر، کہ انہوں نے علم دین سیکھنا سبھی کے لیے آسان کر دیا ہے. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اگر آپ نے علم دین سکھانا ہے تو یہ بھی آسان کر دیا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ادارے قائم کیے ہیں. مدرسۃ المدینہ ہے، پھر اس کے بعد جامعۃ المدینہ ہے، دارالمدینہ ہے، پھر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکولنگ سسٹم ہے، پھر دارالمدینہ کالج ہے، پھر اس کے بعد دارالمدینہ یونیورسٹی ہے. یہ سارے اس طرح کے ادارے بنا دیے ہیں کہ بندہ جہاں پر اپنے معاملات کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی بھی اس کی تربیت کی جاتی ہے، وہ عمل کے قریب بھی آتا ہے، جہاں سے وہ بندہ اپنے گناہوں سے بچتا ہے، بری صحبت سے بچتا ہے، نیک اعمال کا اس کو ذہن دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کی بڑی ٹف لائف ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کا بھی دعوت اسلامی نے حل دیا ہے کہ آپ کے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کر دیے. آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آپ بیٹھ کر علم دین حاصل کر لیں، آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں. آپ قرآن پڑھنا سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو تفسیر صراط الجنان ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا کہ مجھے کس چیز سے بچنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے. پھر فرض علوم بہت اہم چیز ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 24 گھنٹے میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں جا نہیں سکتا، میں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا، تو یہ بھی سہولت آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کو دی ہے. فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام کر دیا کہ آپ گھر بیٹھے آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو علم دین یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین سے محروبی، جو جہالت ہے، یہ سب سے بڑا اس کا سبب ہے کہ بندہ پھر وہ گناہوں کے اندر پڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. تو ہمیں اس طرح سے علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کر لیا ہے تو پھر اللہ پاک کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ پاک کا خوف حقیقت میں یہ ہے کہ بندہ ایسے کاموں کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں کو چھوڑ دے اور ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرے، اب چاہے اس کی لوگوں کے سامنے ہو یا پھر وہ اکیلے میں ہو. ایک واقعہ ہے کہ کسی شخص نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو جو فرشتے ہیں اس کو مار پڑ رہی ہے، اس پر عذاب کے معاملات ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے آگے سے، کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ تو فرشتوں نے کہا تم سارے کام کرتے تھے، تم سارے نیک کام کرتے تھے، لیکن جب تم اکیلے میں ہوتے تھے تو تم گناہ کرتے تھے، اللہ پاک سے نہیں ڈرتے تھے اور تم گناہ کرتے تھے. تو اب ہم جب لوگوں کے سامنے یوں تو بندہ بعض دفعہ، اب ہماری دو کنڈیشن ہیں، ایک ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور ایک ہم اکیلے ہیں. جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو گناہ ہے اس کا یہ انجام ہے اور مجھے لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. اور جب میں اکیلے میں ہوں، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندے کو وہاں پر بھی پھر یہ سوچ آتی ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے. گناہوں سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آج کل مدنی چینل کے ناظرین ایک برائی جسے یوں بولیں جو پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بغیر سود کے قرض نہیں ملتا. قرض کے اوپر میں اتفاق کی بات ہے، کچھ دن پہلے پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہا تھا خود صلی اللہ علیہ کہتے تو حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی ادام ذلہ نے اور دیگر مبلغین نے بڑی اس پر سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو فرمائی. قرض دینے کے حوالے سے، لینے کے حوالے سے، اس کے ثواب کے حوالے سے، احتیاطوں کے حوالے سے بڑی بات ہوئی. ہم جس پہلو کو ابھی لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سودی قرض لوگوں نے یوں بولیے کہ
پیسہ کمانے کا جو ایک آسان طریقہ سمجھ لیا ہے وہ کیا ہے؟ ارے یار انویسٹمنٹ لگائیں گے، کاروبار ہوگا، نفع ہوگا نہیں ہوگا، کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، پیسہ ہی نہ کہیں ڈوب جائے، انویسٹمنٹ ہی نہ چلی جائے، تو یوں سارا یوں لگ رہا ہے۔ تو یہ کیا کر دو کہ سود کے اوپر قرضہ دے دو، اس کو دے دو، سود پہ دے دو، بھائی اسے پروفٹ لے لو۔ آپ دیکھیں جو ہے نا شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگانے سے یا شربت کا لیبل لگانے سے شراب شربت یا سرکہ نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھیے۔ حقیقت جب تبدیل نہیں ہوتی، ایک گھٹیا چیز ہے، اس گھٹیا چیز کے اوپر آپ اعلیٰ پیکنگ چڑھا دیں تو اس نے گھٹیا نے اعلیٰ سے نہیں بن جانا۔ نقلی شے پر اصلی مہر کو بندہ لگائے تو اس نے نقلی نے اصلی تو نہیں بننا، تو جو ہے وہ تو وہی ہے۔ تو اب سود کو جو ہے وہ کام جو کر رہا ہے اسلام کے احکامات کے مطابق یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ اس کو کوئی بھی نام اپنے پلے سے دے کے، کوئی بھی اپنے آپ کو منا کے جو ہے نا وہ آنکھیں جو ہے نا تھوڑا بند کر کے، وہ کہتے ہیں آنکھ آڑے کان جو ہے نا وہ کر لینا، یوں کر کے بندہ نکلنے کی کوشش کرے، تو یہ نکلنے والا کام ہے نہیں۔ اور سود سے اللہ بچائے۔ اللہ، میں نقیب عارف بھائی شہر کا نام نہیں بتاتا، یہ پنجاب کے ایک شہر کی بات ہے۔ تو وہاں ہم ایک دفعہ گئے شاہ صاحب قبلہ، تو مجھے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا ہے، تو ہم ان کی عیادت کے لیے ثواب کی نیت سے جو ہے وہ گئے۔ نقیب عارف بھائی لکڑی کا پھٹا تھا اور اس کے اوپر بندہ کیا ہے لیٹا ہوا، نہ وہ ہل سکتا ہے نہ وہ جھول سکتا ہے، ایون کہ سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اس کی سچویشن تھی۔ بہرحال ان کے لیے جو ہے نا وہ عیادت ان کی بندہ بول بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا۔ نہیں وہ جو ہم جتنی دیر ہم وہاں بیٹھے تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ بندہ بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا اثر اس کے چہرے پر کیا ہو رہا ہے، تاثرات سے مطلب معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہل نہیں سکتا۔ میں اللہ کو جان دینی ہے شاہ صاحب کی بلا، میں بڑا غمگین ہوا میں اس بندے کی حالت دیکھ کے۔ تو جب ہم وہاں سے نکلے نا تو مجھے کسی نے کہا کہ جی یہ بھی دعا کریں، ان کے اوپر قرضہ ہے ان کی، یعنی وہ جو لوگ تھے خاندان کے لوگ تھے، ان میں سے کسی نے کہا یہ دعا کریں جی وہ قرضہ بڑا ہے، تو جو ہے نا وہ ان کے لیے دعا کرے اللہ کا قرضہ اتار دیں۔ آمین، یہ بھی آمین ہی کرنی۔ تو بات یہ ہوئی کہ ان کے پاس زمین تو بہت ہے لیکن یہ اپنی زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جائیداد پراپرٹی ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ پلجڈ ہے، یعنی سود پر قرضہ لیا، تھوڑا قرضہ تھا پھر وہ دیا نہیں، واپس نہیں ہو سکا، وہ چڑھتا 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 ساری ان کی اب پراپرٹی کو وہ کیا کرنے پہ کے اوپر ہے، ہڑپ کرنے کے اوپر ہے، اور بندہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، جو ہے نا وہ 15 لاکھ کا قرض لیا ہوا 90 لاکھ بن گیا۔ اور پھر جب یہ جنہوں نے دیا ہوتا ہے نا، جو مسکرا کے دیتے ہیں، فون کر کر کے پوچھتے ہیں چاہیے آپ کو، پھر جب یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے لفظ میں استعمال کروں یا نہ کروں چلے نہیں کرتا، یہ جب آتے ہیں لپیٹنے کے لیے تو پھر جو انداز ہوتا ہے نا وہ بڑا پھر خوفناک ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، برائی کا انجام پھر بندے کو کیا ہے سامنے نظر آتا ہے۔ پہلے لگ رہا تھا نا لے لیں قرض لے لیں، فون بھی آتے ہیں آپ قرض لے لیں، آپ کو لون چاہیے آپ لون لے لیں، اتنے مارک اپ پہ لے لیں، یوں کر لیں وہ کر لیں۔ ارے کیوں پریشان ہو، آؤ یہ قرضہ لے لو، بس اتنے مارک اپ پہ لے لو، ارے دے دینا بھائی، اتنی ٹائم میں دو گے تو کوئی مارک اپ بھی نہیں لیں گے تم سے، اتنا ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی۔ تو یہ جب رستے بندے کو ملتے ہیں نا تو پھر بندہ جو ہے نا وہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، لیکن یہ پھر پاؤں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، چادر تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی صورت بعض کا جو بن جاتی ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ تو ایک دنیاوی پروسپیکٹو ہے، اس کو اگر شریعت کے پروسپیکٹو میں، دین کے پروسپیکٹو میں دیکھیں تو اسلام ہماری کیا اس حوالے سے رہنمائی فرما رہا ہے پیارے راشد نور بھائی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آپ نے دونوں پہلوؤں پر گفتگو کی تو میں بھی دونوں ہی پہلو کو لوں گا۔ ایک ہے کہ سود کھانے والے، سود لینے والے، اور دوسرا ہے سود دینے والے۔ دیکھیں، سود جو دینے والے ہیں یا سودی جو کاروبار کرتے ہیں یا قرض دے کر اس پر اوپر پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کو گھیر کر لوگوں سے سود لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے میں جو سمجھتا ہوں، جو ایک چیز دیکھی ہے، دو وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم تو جناب کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہم تجارت کر رہے ہیں، یہ کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں، جس طرح کاروبار ہوتا ہے یہ ہمارا ایک کاروبار ہے، تو کاروبار کے طور پر ہم ایک لے رہے ہیں، پروفٹ لے رہے ہیں۔ جس طرح آپ کسی کو کوئی چیز اگر 100 روپے کی چیز ہے آپ 200 کی بیچتے ہیں تو 100 روپے جو پروفٹ لے رہے ہیں نا، جائز ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی کو پیسہ دے کر اوپر جو نفع لے رہے ہیں، یہ بھی ہم تجارت کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا کنسپٹ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ اس انداز سے تجارت کا نام دیتے تھے سود کو۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ تو یہ جو ان کا کنسپٹ ہے، نمبر ایک اس کو درست کر لینا چاہیے کہ سود ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی بات ہے، اور تجارت یہ ایک حلال چیز ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو، فرق کرنا ہو، تو مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہوں، تو مفتی صاحب سے ڈسکس کر لی جائے کہ حضور یہ میرا کاروبار ہے، یہ میں کام کرتا ہوں، تو اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، انشاءاللہ کنسپٹ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، لیکن اس کے انجام پر غور نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ یہ جو میں سود لے رہا ہوں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی کہ سود جو مثال کے طور پر کسی کو قرض دے کر اس کے اوپر سود لے رہا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایسے افراد کی، تو اب ان کو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 10 لاکھ دیا، اس پر لاکھ روپے ملا، اس طرح لوگوں سے کر کے بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر بظاہر کچھ عرصے کے لیے یہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا انجام وہ اپنی آنکھوں سے نہ صرف یہ دیکھتے ہیں بلکہ دوسرے افراد بھی دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود جو لینے والا ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ، آپ نے کہا کامیاب ہو جاتے ہیں، راشد نور بھائی ہم نے تو آج تک سود سے پلا ہوا کوئی جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا دیکھا نہیں۔ آپ نے کہا نا تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی کامیاب نہیں ہوتے حضور، ڈوبتے ہی دیکھے ہیں ہم نے، زمانے مثالیں موجود ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک بندہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ کام شروع کیا، سلائی مشینیں جو ہیں وہ لگائیں اور یوں جو ہے نا وہ کام شروع کیا، مشینیں ہوئیں 102 ہوئیں، 2 سے 4 ہوئیں، 4 سے 6 ہوئیں، 6 سے جناب 10 ہو گئیں، 10 سے جناب 20 ہو گئیں، یعنی یوں کر کے نظام بنتا گیا، چلتا گیا، پروڈکشن ہوتی گئی، لوگ آئے۔ اب ان کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سیٹ اپ ذرا بڑا لگائیں تو پھر جس طرح کی جا رہا ہے نا، اسی اعتبار سے جو ہے نا یہ اوپر دوسری طرف بھی جائے گی۔ راشد بھائی انہوں نے یوں اس سود پر قرض کیا کر کے لے کر کے انہوں نے اپنا اس کو وسیع کر لیا، یعنی جو یہ چاہ رہے تھے اتنی مشینیں انہوں نے اور لگا لیں، بلڈنگ کھلی کر لی، بڑا نظام جو ہے وہ بنا لیا۔ ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، وہ جو پہلے 10-20 مشینیں تھیں نا ان میں سے بھی ایک بھی نہیں رہی۔ یہ انجام جو ہے نا، یہ تو سلمان بھی وہ ہے جو سود لے رہے ہیں، یوں یعنی قرض کے طور پر سود لے رہے ہیں۔ میں بھی بات صرف ان کی کر رہا ہوں کہ جو ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، بظاہر جو فائدہ دے رہا ہے کسی کو لاکھ روپے دے کر، اس سے اوپر جو لے رہے ہیں کسی، اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سود کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، یوں آپ کہہ لیں کہ جو سود کھا رہا ہے اس کو بظاہر کچھ دیر کے لیے محسوس ہو رہا ہوتا ہے میرا مال کچھ بڑھ رہا ہے، میرے لیے کچھ آسانیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ نقصان یوں کہ اس کے چین ختم، گھر میں بیماریاں اور بہت ساری خرافات کے ساتھ ساتھ اصل وجہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ درست فرمایا۔ سلمان بھی علماء فرماتے ہیں 2 جگہ ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک وجہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دوسری وجہ جو قرآن میں بیان فرمائی گئی وہ کیا ہے کہ سود کھانے والا، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہاں وہ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے اس طرح سامنے آ جائے
تو معاذ اللہ پھر وہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے. اب دوسرے نمبر پر جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ جو تھوڑی دیر کی آسانی کے لیے سود لے رہا ہے کہ چلو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، یا میرا یہ کام بن جائے گا، یا میرا کاروبار کچھ بڑا ہو جائے گا، میں بچوں کے لیے یہ کر لوں گا. اور عموماً اگر دیکھا جائے کہ سود آدمی جو لے رہا ہوتا ہے، گھر نہیں بنا ساری زندگی، وہ جو اس طرح جھانسا دیتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، آپ کا گھر بنے گا، آپ کا پلاٹ آ جائے گا، آپ کے لیے یہ کاروبار ہو جائے گا، تو وہ سود اس انداز سے لے رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خود رہنا نصیب ہوتا ہے، نہ بچوں کو. تقریباً دیکھی بالی باتیں ہیں کہ وہ بیچارہ اس طرح آ جاتا ہے کہ پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو سلمان بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، بیچارے وہ مرنے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی ہوتی، دنیا کے لیے نشانہ عبرت بن چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ سود کھانے والا جو ہے نا، اس پر بھی حدیث میں لعنت کی گئی، سودی تحریر لکھنے والے پر بھی حدیث میں لعنت فرمائی گئی، اور اسی طرح جو گواہ بنتے ہیں اس پر بھی لعنت، اور سود جو دینے والا ہے اس پر بھی حدیث میں لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جو بندہ اللہ کی رحمت سے ہی دور ہو جائے، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ بہت بڑی ایک ہلاکت کی بات ہے، بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور بالآخر انجام کار، چاہے سود ہو چاہے کوئی گناہ ہو، انجام کار پھر وہی ہوتا ہے جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے. اب دیکھیے فرعون بہت کر و فر والا بادشاہ تھا. جی کہا جاتا ہے اللہ پاک نے اس کو 400 سال کی حکومت دی، 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. اتنی زیادہ اللہ نے اس کو عزت دی، شہرت دی، مقام و مرتبہ دنیا کے اندر دیا. بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کیا ہوا؟ انتہائی چلا گیا، حد تک کیا اس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے اس نے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے. اتنا ظلم و ستم بڑا تو پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آسَفُونَا، جب اس نے ہمیں ناراض کر دیا، انتقمنا منہم، تو پھر ہم نے اس سے بدلہ لیا. پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پناہ، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں جو غلط کام کر رہا ہوں، میں جو کسی پر ظلم کر رہا ہوں، میں جو کسی کا حق دبا رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتا ہے، زمانہ ماضی میں کیا تھا. وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھتا ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں. اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں. رب بندے کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. اس مہلت سے جو فائدہ اٹھا کر گناہوں سے تائب ہو جائے، جو دوسروں سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. جو حقوق اس نے پامال کیے ہوتے ہیں وہ حقوق ادا کر دیتا ہے، رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، سرکشی پر اتر آتا ہے، تو پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اتنی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے ماشاءاللہ. کسی شاعر نے کہا ہے کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند ہی پھوکوں میں پھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات جب بھول جاتے ہیں. فرعون جو تھا نا، اس کی کبھی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ خسیس اور ایک ذلیل یوں بولیے ایک آدمی تھا. چلتے چلاتے بڑھتے بڑھاتے علاقے سے جہاں پر یہ تھا ادھر لوگوں نے مار کوٹ کے جناب اس کا حال بحال کیا. وہاں سے لوگوں کے اس نے پیسے دینے تھے، وہاں سے جناب فرار ہوا. چلتا چلاتا کسی جناب گاؤں میں پہنچا، وہاں تربوز کی کاشت ہوتی تھی. یعنی پوری یہ جو اس کی ایک ہسٹری نا، اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. وہ جناب وہاں سے اس نے سوچا تربوز گاؤں میں سستے ہیں، شہر میں جا کے بیچوں گا. وہاں سے لیے، چلتا چلاتا جس چوکی کے پاس گزرتا تھا وہاں وہ محصول لینے والے محصول مانگتے تھے، رقم تو اس کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ایک تربوز رکھ لیتے تھے. تو جب یہ پہنچا شہر کے اندر تو اس کے پاس سمجھ لیں کہ ایک ہی تربوز بچ گیا یا چند بچے صرف اس میں سے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. تو یہ فرعون کیا ہوا، قبرستان میں جا کے بیٹھا. یہ ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا. تو یہ وہاں جا کے قبرستان میں بیٹھا اور اس نے ہر مردہ دفن کرنے کے 5 درہم لینا شروع کر دیے کہ میں جتنے مردہ آئے دفنا، بھئی میں بادشاہ نے مجھے تعینات کیا ہوا ہے، 5 درہم دو گے تو بندہ یہاں دفناؤں گا، ورنہ بندہ نہیں دفنا سکتے یہاں پہ. تو لوگ 5 درہم دے کے مردے دفناتے تھے. تو یوں یہ
پیسے جمع کر رہا تھا، ایک دن بادشاہ کا کوئی عزیز مر گیا، تو وہ جب لوگ لے کر آئے تو اس نے وہی کام کیا، بھی بادشاہ نے مجھے مقرر کیا ہے 5 درہم دو گے تو میں جو ہے وہ مردہ دفنانے دوں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کون سے بادشاہ نے مقرر کیا بھائی تجھے؟ تو بادشاہ کا یہ تو عزیز ہے، پکڑا بادشاہ کے پاس لے کر کے گئے، تو پھر اس نے وہاں ایک پینترا بدلا۔ اس کی پوری ہسٹری ہم نے مدنی چینل کے ناظرین بیان کی ہوئی ہے۔ ایک پروگرام کیا تھا میں نے، اس کا نام تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مدنی چینل کا ایک پروگرام ہے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اس میں یہ فرعون کی پوری ہسٹری ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ اس کے شروع سے لے کر اس کے غرق ہونے تک جتنے احوال معاملات تفصیل کے ساتھ اس میں کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی اوقات بھول گیا، اور جب اوقات بھول کر خدائی کا دعویٰ کیا تو پھر کیا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آج پڑا ہوا عبرت کی نگاہ، عبرت کا نشان جو ہے بنا ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، لوگوں نے لوٹ کے کھا مارا ان فرائین کو کہ جن کے لیے، جن کو محفوظ رکھنے کے لیے، جن کی باڈیز کو اور جن کے ایسٹس کو پریزرو جو ہے وہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے گئے اور بڑا بڑا کچھ جو ہے وہ بنتا رہا۔ تو آپ اگر ان کی بھی جو ہے وہ ہسٹری اور تاریخ دیکھیں تو ان پر بھی چوروں ڈاکوؤں نے جناب کیا کر لی، رسائیاں حاصل کیں، لوگ لوٹ لاٹ کے جو ہے وہ لے گئے، کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہ رہا۔ تو دنیا یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو اس میں بندہ اتنی ہی تیاری کرے، اتنا ہی سامان رکھے جتنا یہاں پر کیا ہے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ بالکل بندے کو اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے، اپنے یوں بولیے کہ اس سے باہر نہیں آنا چاہیے، اوقات سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو برائیوں والے کام ہیں جیسے سودی لین دین ہے، یہ بھی نہیں کرنا، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، کچھ آپ کی کال لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی، آج موضوع آپ نے اہم لیا ہے۔ نقیب بھائی سے یہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ برائی کے انجام کے متعلق قرآن پاک میں کیا حکم ارشاد ہوا، اور برائی کے انجام کے متعلق دنیا اور آخرت میں اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ اس حوالے سے کوئی قرآنی واقعہ اگر ہے برائی کے انجام کے متعلق تو وہ بھی رہنمائی فرما دیں اور سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی گفتگو اس موضوع پہ ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کا تو جو مقصد بیان ہے وہ تو یہی بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید، پھر رسالت کا بیان ہے، اور تیسرے نمبر پہ آخرت کے بیان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں گناہوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ وعیدات کو بھی ذکر کیا گیا۔ جس طرح سود کا ذکر ہوا ہے تو سود کھانے والوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، بے نمازیوں کے انجام کو ذکر کیا گیا، اسی طرح جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں تو انہی چیزوں کا بیان موجود ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کے لیے کیا ہے اور جو برائی کرے گا اس کے لیے کیا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، جس کو پڑھیں تو اپنے اعمال پہ غور کرنے کا بہت زیادہ بندے کا ذہن بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ زمین پہ گر جائے، سجدے میں عبادت شروع کرے اور اپنے بڑھاپے تک وہ عبادت کرتا رہے، ساری زندگی ہی نیکیوں میں گزار دے، تو بھی قیامت والے دن وہ اپنے اعمال کو حقیر سمجھے گا۔ اگر ساری زندگی عبادت میں گزار دی تو اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکیاں کرنے کے وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ بے شک اللہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑ بھی فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عذاب ہے، ان دونوں کے درمیان میں بندے کو زندگی گزارنی ہے، نیکیاں کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے خوف سے بچتے ہوئے گناہوں سے یہ زندگی گزارنی ہے۔ مرحبا جی۔ کون؟ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میری عرض یہ ہے کہ حرام کمائی کرنے والے اگر یہ سوچ لیں
کہ اس کا اثر ہماری اولاد پر، ہماری عبادات پر کیا پڑے گا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی شاہ جی قبلہ۔ جی بالکل، حرام کمائی کا اثر اس کی اولاد پر بھی پڑے گا، اور اولاد کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے اوپر بھی اس کا اثر آئے گا۔ چاہے اب بعض دفعہ جیسے یہ سود کی بات چل رہی ہے، سود کے تعلق سے بندہ، یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں بعض دفعہ بندہ بڑا ہی معزز لوگوں میں بنا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نیک کام بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس مرض کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ تو اب اولاد تو پھر سیکنڈ ہے، اس بندے کے اوپر اتنی نحوست آتی ہے کہ علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ چھوٹے تھے، بتاتے جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پر روزانہ جایا کرتا تھا فجر کے بعد۔ کہتے ہیں میں ایک دن، یعنی رمضان مبارک میں، کہتے ہیں رمضان مبارک میں آخری عشرہ تھا، آخری عشرے میں کوئی دن تھا، کہتے ہیں اس دن بھی میں اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری کے لیے گیا اور وہاں جا کر میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جی کہتے ہیں میں اس دن بھی گیا، کہتے ہیں جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو مجھے کچھ آواز کانوں میں میرے آئی کہ بندہ کوئی چیخ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ کہ جب وہ آواز میرے کانوں میں آئی تو میں ذرا رک گیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ دیکھا تو وہ ایک آواز، وہ جو آواز آ رہی تھی بار بار رونے کی، چیخنے کی، تو وہ ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ اللہ، اور جبکہ بظاہر اوپر سے جو وہ قبر تھی بالکل ایک نئی قبر تھی، بالکل فریش اوپر سے لگ رہی تھی، لیکن آواز اس قبر سے آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں اس قبر کے قریب گیا، آواز آتی رہی، یہاں تک کہ جب دن نکلا، روشنی ہوئی تو وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شخص گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے جس شخص کا نام بتایا تو کہہ رہے میں بھی ان کو جانتا تھا، بچپن سے میں ان کو دیکھتا تھا، تو یہ ان کی قبر تھی۔ کہہ رہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو وہ شخص تھے کہ میں جن کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز بھی جا کر مسجد میں ادا کیا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، دیگر بڑے نیک کام کیا کرتے تھے۔ تو اب جب ان کے علاقے میں گئے، لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ نیک کام تو کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ سود پر رقم بھی لیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ یہ کس طرح سے ہوا کہ جب وہ زندگی کے آخری عمر کے حصے میں پہنچے تو اب ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب تو تم کام بھی نہیں کر سکتے، اب تھوڑی سی جو رقم ہے اس میں تمہارا گزارا کیسے ہوگا، تو تم یہ رقم سود پر دینا شروع کر دو، جو تمہیں اس سے پیسے آئیں گے تم آرام سے اپنی زندگی گزار لو گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے سود پر پیسہ لینا شروع کر دیا۔ اب اس کی نحوست کیا ہوئی کہ ان کو مرنے کے بعد قبر میں ان کو عذاب ملنا شروع ہوا، جس کا انہوں نے سارا سنا۔ تو گناہوں کی نحوست تو مطلب بچے تو بعد میں آتے ہیں، ان کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے، لیکن سب سے پہلے خود اس بندے کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت اور رسوائی میں اس کو ملتی ہے، اور قبر میں جانے کے بعد بھی وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ جی کون؟ رحمۃ اللہ، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیا میں برائی کرنے والا کس طرح اپنی زندگی کو تنگی اور بے سکونی میں مبتلا کرتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی آمین۔ دیکھیے، گناہوں کے انجام پر تقریباً ہماری جو گفتگوئی ہے کہ دنیا کے اندر بھی یقیناً گناہوں کی نحوست اور اس کے جو بد اثرات ہیں انسان کو ملتے ہیں، اور آخرت میں تو گناہوں کا انجام جو ہے وہ انسان کی یقیناً قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ اور ایک جو آپ نے بیان کیا تھا نبی پاک علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے، فرمایا کہ جو تیرے دل میں کھٹکے۔ تو اب گناہ کی ایک سب سے بڑی ایک جو علامت کہہ لیں وہ کیا کہ دل کا سکون انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کا قرار اور سکون ہی چلا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان کو دنیا بھر کی نعمتیں دی جائیں تو یہ نعمتیں اسے خوش نہیں کریں گی۔ تو رب کی نافرمانی سے دل کا سکون چلا جاتا ہے، دل کا قرار چلا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس بندے کو دل کا قرار اور سکون ملے۔ دل کا قرار اور سکون اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے رزق میں تنگی بھی ہوتی ہے، برکت بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس کے بد اثرات نہ صرف انسان کی اپنی ذات پر بلکہ انسان کی نسل در نسل اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی مثال ہے، بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ آگ جلاتے ہیں، جیسے بوٹیاں سینکنے کے لیے، باربیکیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں اور کوئلے دہکاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں جب وہ کوئلے جو ہے وہ دہکا دیتے ہیں
اور اس کے اوپر جو ہے وہ گوشت رکھتے ہیں، تو بوٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے پکانا ہی ہوتا ہے، ان کو تو ہیٹ زیادہ ہی جو ہے نا وہ ملتی ہے، لیکن یہ کوئلے دہکانے والا بھی کیا اس ہیٹ سے بچا رہ سکتا ہے یا بچتا ہے؟ نہیں۔ دھواں جو اڑتا ہے اس سے بچ پاتا ہے؟ نہیں۔ تو چنگاریاں جو اڑتی ہیں کوئلے دہکاتے ہوئے ان سے بچ پاتا ہے؟ تو یہ پھر ایک کام ہے۔ تو گنبد کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا یہ کسی کو گرانا چاہتا ہے لیکن یہ خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو وصیت کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ بندہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو اس گڑھے کے اندر کیا کرے گا؟ گرا دے گا۔ تو کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے سازشوں کے جال بچھانا اور اس طرح کے انداز بنانا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ سلمان بھائی ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، مٹھائی بیچنے والا جو ہے جی وہ اس میں ملاوٹ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں تو نہیں کھا رہا مٹھائی ملاوٹ والی، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ بیکری والا بسکٹ بناتے ہوئے اس میں ملاوٹ کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے میرے بچے تو نہیں کھائیں گے۔ مچھلی بیچنے والا یا کوئی دوسرا کاروبار کرنے والا اس میں ملاوٹ یا دھوکہ دیتا ہے کہ اس سے مجھے تو نقصان نہیں ہوگا۔ سلمان بھائی آپ دیکھیے برائی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مٹھائی بیچنے والا ہے گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے بسکٹ لے کر جا رہا ہوتا ہے، بسکٹ بیچنے والا بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جا رہا ہوتا ہے، گلے سرے پھل ملا کر مکس کرنے والا بیچنے والا یہ کچھ اور اس طرح کی چیز لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ برائی کا جو ایک نظام ہے نا، جب آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ اس میں یوں ملوث ہو جاتے ہیں اور اس کے بد اثرات اس کا نقصان آپ کو اور آپ کی بچوں کو بھی پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اللہ اچھائی کریں گے تو اچھائی کا انشاءاللہ اسی طرح فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ہمیں اچھا بنائے، لوگوں کو خیر پہنچانے والا بنائے۔ ماشاءاللہ نگران مجلس مدنی چینل حضرت مولانا اسد اتاری مدنی ادام ذلہ ہمارے ساتھ ہے۔ پیرنٹنگ کا سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اسد بھائی پیرنٹنگ کے عنوان پر کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حساس بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے دوران ان کے ایموشنز کا، ان کے جذبات کا دھیان رکھنا اور ان جذبات سے متعلق ان کی تربیت کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک۔ ایموشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں، جذبات کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی خوشی میں ہے، کبھی غمی میں ہے، کبھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے، کبھی نروس ہے، کبھی احساس برتری کا شکار ہے، کبھی احساس کمتری کا شکار ہے، کبھی کسی خوف کا شکار ہے، کبھی کسی امید کا شکار ہے۔ تو جذبات کی ایک لمبی اور طویل لسٹ ہے، لیکن ان میں سے ہم چند کو یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اور بچپن ہی سے جو ماں باپ اپنی اولاد کے ایموشنز پر کام کرنا جانتے ہیں یا کرتے ہیں تو بڑے ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر ان کو اگنور کیا جائے تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی آزمائش کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو پہنانا کیا ہے، اس کو کھلانا کیا ہے اور چند مینرز کے ارد گرد جو ہے وہ ہماری تربیت مکمل ہو گئی، بلکہ ایموشنز اور جذبات یہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو خود اینالائز کرنا اور خود اس کی اویئرنیس کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ایموشنز کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ غصہ یہ کیفیت ہے، یہ ایک ایموشن ہے۔ اس کیفیت کا شکار بچہ بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں گے تو سب سے پہلے جو بچہ ایموشن، اینگر اس کو سیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے۔ ایموشن کا ہونا برا نہیں، یعنی کہ اگر ہم اس کو ایک اور نظریے سے دیکھیں، اگر کسی بچے کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ ایب نارمل ہے، غصہ آنا نارمل ہے۔ لیکن تربیت کس چیز کی ہے
کہ جب غصہ بچہ کر رہا ہے تو وہ اس پر ریئیکٹ کیا کر رہا ہے. بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے غصے کے حالت میں کیے گئے ریئیکشن کو سیکھ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ آپ کو بتائے یا نہ بتائے. اب ماں باپ اگر غصے کے وقت والد کو بھی غصہ آتا ہے، والدہ کو بھی غصہ آتا ہے جی. اور اس سے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت ماں باپ جو آپس میں یا بچوں پر یا کسی غیر موجود غائب شخص پر اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں جی. تو وہ 2 سال کا 1.5 سال کا کم عمر بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا یا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ اس ریئیکشن کو ایڈاپٹ کر رہا ہے. اچھا، ہمارے اندر جو ایموشنز ہوں گے اور ہم غصے میں جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں بھلے ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، ہمارے بڑے یا ہمارے اطراف میں یا ہم نے جہاں پر بچپن گزارا ان میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی ہم نے اس وقت دیکھی ہوں گی اور وہ سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے سٹور ہو گئے اور آج ہمارا مزاج بھی اس طرح کا ہو گیا. بچوں کے بارے میں تو یہ اسد بھائی، ان کو کیا سمجھ آئے گی، ان کو کیا پتا ہے، ابھی تو انہوں نے کیا جو ہے وہ گین کرنا ہے، کیا لینا، ابھی تو ان کی سیکھنے کی عمر ہی شروع نہیں ہوئی. اس طرح کی اگر کوئی بات کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، تو یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ماں باپ یا جو بھی بڑا شخص ایسا کہتا ہے یا ایسا سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ کی کمی ہے. بچہ ہی تو ہے وہ جو سب کچھ سیکھ رہا ہے. صحیح. اور وہی تو کومپل ہے جو آپ لگا رہے ہیں جس نے آگے جا کر پھول بننا ہے، واہ. یا وہی چھوٹا سا کانٹا ہے جس کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں اور اس نے آگے جا کر ایک جھاڑ بننا ہے. صحیح. تو یہی وہ ٹائم ہے جو ایموشنز بچے کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ریئیکشن اس کا مختلف ہوگا. آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کا غصے کے حالت میں جو ریئیکٹ کرنے کا انداز ہے ظاہر ہے آپ کا مختلف ہوگا. بچہ آپ کی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے گا، لیکن اس کے اندر ریئیکٹ کرنے کے جو ایموشنز ہیں، وہ جذبات وہ تو پیدا ہو رہے ہیں. صحیح. لہٰذا آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ جب بچہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک بات اور کروں. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، آج دیکھیں گھر میں بچے بھی ہیں، موبائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نہیں ہیں اللہ ان کو عطا کرے، یہ بھی بڑی ایک بات ہے، اللہ فضل عطا فرمائے. موبائل عطا کرے نہیں، بچوں کی بات، مطلب جن شادی شدہ لوگ بھی ہیں جن کے اولاد نہیں ہوتی، ان کی ایک اپنی حسرت ہوتی ہے، جن کی ہوتی ہے ان کے پھر الگ مسائل ہوتے ہیں. تو بعد موبائل بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچے کے پاس موبائل ہے، موبائل بچے سے لیا، ادھر بچے سے موبائل لیا، ادھر بچے نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. جی. یعنی آپ دیکھیں 2 سال کا بچہ ہے، اس سے اس کی ماں نے موبائل لیا، بچے نے کیا کیا، ماں کو تھپڑ مارا، اور ایٹ دا اینڈ یعنی فوراً جس طرح کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن، تو ماں نے بھی کیا کیا، بچے کو آگے سے ایک تھپڑ جو ہے وہ ٹکا دیا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی، اس میں تو دیکھیں ظاہر ہے کہ بڑے کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اور پیرنٹنگ کا دوسرا نام پیشنس ہے. کیا بات کہ ماں باپ جو ہے وہ بچے کی پیدائش سے بلکہ اس سے پہلے سے کچھ آزمائشوں کا سامنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا تو اٹس آل اباؤٹ پیشنس. آپ کو صبر ہی کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا نقصان کریں گے کہ جس کی تلافی پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی. وہ موبائل لینے پر مارنا ہو یا کسی چیز کے ٹوٹنے پر مارنا ہو یا اس کے نمبر کم آئے اس پر مارنا ہو یا کسی اور وجہ سے مارنا ہو، تو مار جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو اجازتیں ہیں یا جو اس کی سچویشن ہے وہ بہت کم ہیں. لیکن جنرلی جب ہم مار کی بات کرتے ہیں تو جیسا آپ نے مثال دی تو یہ ایک بیہیویئر ہے، ماں باپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، تو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، آج یہ کر رہے ہیں تو اس سے بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے تو آپ کو مارنا ہی ہے. تو وہ پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا، اسکول میں کرے گا، یا بڑا ہوگا تو اس کی تربیت چونکہ ایسی ہوئی ہے تو ویسا ہی کرے گا. تو مار کا جو نمبر ہے یا مار کا جو ہماری زندگی میں حصہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس کی جو بھی اس کے ایس او پیز ہیں وہ جدا ہیں. تو جی ایک ریلیٹڈ اسی سے بات، آپ نے ایموشنز کے حوالے سے کہا کہ والدین اولاد کی ایموشنز کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کو اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کریں. ایک جیسے ماں باپ ہیں، میں نے کسی والد کے منہ سے لفظ سنا، بچے کا موڈ نہیں ہے، یعنی ابھی کیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہا جی، ابھی موڈ نہیں ہے، کھا کیوں نہیں رہا جی، ابھی موڈ نہیں ہے، سو کیوں نہیں رہا جی، ابھی کیا ہے، یہ موڈ میں نہیں ہے، ابھی اس کا یعنی بس موڈ آؤٹ ہو گیا اس کا. تو یہ اس طریقے سے یعنی ظاہر سی بات ہے
بچے نے تو ایک اپنی ایموشنز کا اظہار جس بھی طریقے سے کیا ہے، اب یہ پیرنٹس اس کو جس طریقے سے اینالائز کر رہے ہیں یا اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے موڈ تو ٹھیک ہے، بچے کا ہوگا نہیں ہوگا، پڑھائی کا تو اس کا کبھی بھی نہیں ہوگا، تو بہت ساری چیزوں کا کبھی نہیں ہوگا، بہت ساری چیزوں کا کبھی کبھار ہوگا. تو ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی ڈسپلن کی. صحیح. تو بچے کو آپ کو ڈسپلن میں لانا ہے. صحیح. یعنی کہ ہر چیز اگر اس کے موڈ پر چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دوسری طرف زیادہ نکل جائے گا. ہاں اس کے موڈ کا خیال کرنا کسی حد تک یہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہر وقت ہی آپ اس پر سوار رہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بچے کا موڈ پڑھنے کا کب ہوگا؟ بچے کا موڈ صبح فجر میں اٹھنے کا کب ہوگا؟ بچے کا موڈ تو ان چیزوں کی، کیونکہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہے نا، وہ خود سے تو کوئی بہت بڑی چیز زندگی اس نے ابھی دیکھی نہیں، ابھی تو شروع کیا ہے. تو بچے کا موڈ تو ظاہر ہے کہ بہت کم ہوگا ان چیزوں کی طرف جو اس کے مزاج کے موافق نہیں. تو یہ تو والدین ہی کو دیکھنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موڈ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو ڈسپلن میں لانی ہے. اب بچے کا موڈ تو ہر وقت چٹپٹی چیزیں کھانے ہی کا ہوگا. وہ کب کہے گا کہ مجھے آپ سادہ سی غذا کھلائیں جو اس کے لیے لازم ہے؟ جی، جو اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے اس کے نشو و نما کے لیے. تو موڈ کا کہیں کہیں خیال کرنا اچھا ہے، لیکن ہر چیز اس کے موڈ پر چھوڑ دینا یہ ظاہر ہے کہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے. بچے کا بنے گا کیسے؟ بچے کا موڈ نہیں ہے تو اس کا موڈ بنانا بھی تو پیرنٹس کی ایک ذمہ داری ہے. تو موڈ اپنے اعتبار سے ڈھالنا، جیسے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اب اس کا نماز پڑھنے کا موڈ بنانے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے اب اس میں تو اس کی ایج پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ترغیب ہی دی جائے گی، لیکن جیسے 10-12 سال کا ہو گیا تو اب شرعاً لازم ہے کہ اس کو اٹھایا جائے اور وہ نماز پڑھے. اچھا، موڈ بنانے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فضائل بیان کیے جائیں، نماز کی اہمیت کا ذکر کیا جائے. اچھا، یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک یہ 20 سال کا نہیں ہوگا، تو جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ. تو بھائی اس کو کب پتہ لگے گا؟ اور یہ ہم نے کیسے طے کر لیا کہ شریعت نے ایک چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا؟ تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہو گئی. تو ہم بعض اوقات اس کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج کا 10-12 سال کا بچہ 30-40 سال پہلے پیدا ہونے والے بچوں کے مقابلے میں 8-10 سال ایڈوانس ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں 20-22 سال میں جا کر سمجھ آتی تھی، آج وہ 10-12 سال کے بچے کو سمجھ آتی ہیں. اور آپ اس کو بیان کریں، یہی تو تربیت ہے. آج اس کو فضائل بیان کریں، اور اگر اس کے کوئی نقصانات ہیں تو وہ بیان کریں، اور اس پر بچے کی تربیت کریں گے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہے. اچھا، یہ مسٹیک بچے کی نہیں ہے، یہ ذہن ماں باپ نے کیسے بنا لیا کہ ہم اس کو کوئی بات ایسی کر ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر ڈیلے ہو جائے گا. تو اس کو آپ 8-10 سال کے اندر بالکل اس کے موڈ بنانے کے لیے جو بھی ترغیب کی چیزیں ہیں وہ ضرور بیان کریں، اس سے فرق پڑے گا. تو غصے کی حالت میں بچے نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے؟ بچے نے غلط ریئیکٹ کر دیا تو وہ بچہ ہے، اس نے کیا ہے، آپ بچے نہیں، آپ بڑے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں، بلکہ اس وقت آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور ایموشنز کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور ہم سب کا پریکٹیکل بھی ہے، ایموشن ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں. ٹھیک. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ غصے میں رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہمیشہ خوش رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سدا غمزدہ ہی رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جب بھی آپ کے ساتھ ملوں تو میں اتنا پرتپاک ملوں کہ میرے اندر باہر سے جو ہے نا شگوفے ہی پھوٹ رہے ہوں. میری کیفیات مختلف ہوں گی. تو بچے کو یہ بات سمجھانی ہے اور ہمیں خود سمجھنی ہے کہ ایموشنز ہمیشہ نہیں ہوتے. کیا بات؟ ایموشنز عارضی ہوتے ہیں. تربیت یہ ہے کہ جس وقت وہ خاص قسم کا ایموشن آپ پر طاری ہوا، اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کیا ریئیکٹ کرنا ہے. تو بچے نے اگر مسٹیک کی ہے تو آپ تھوڑا ٹائم گزرنے دیں، بچہ نارمل ہو جائے گا. اور بچہ ہمارے مقابلے میں جلدی نارمل ہوگا. ہمارا غصہ دیر پا ہو سکتا ہے، لیکن بچے کا غصہ بھی اور اس کی خوشی بھی وہ عارضی ہوتی ہے، وہ بہت جلدی بھول جاتا ہے. اس کا حافظہ اور یاد رکھنے کی جو سکت ہے وہ ہماری جیسی نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ نارمل ہو، اب یہاں پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اس سمجھ کو ہے کہ آپ کی بات وہ سمجھ رہا ہے، تو آپ اس کو بٹھا کر اس غصے کی کیفیت کے بارے میں اس کی تربیت کریں گے. اس کو آپ سمجھائیں گے کہ بیٹا دیکھیے یہ ہوا تھا،
لیکن آپ نے یہ کیا، اس کا یہ نقصان ہے. اچھا ایک دفعہ سمجھنے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو غصے پر کنٹرول کرنا آ جائے گا. وہ ہمیں 40 سال میں نہیں آیا تو بچے کو کہاں سے آ جائے گا. تو جب آپ بھی لرننگ موڈ میں ہیں اور آپ آج سیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، سلمان بھائی صرف اینگر مینجمنٹ کے لیے لوگ لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور 6 گھنٹے کا لیکچر سنتے ہیں، اور ان کی عمریں کیا ہوتی ہیں، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا استاد ہے، کوئی بہت بڑا جو ہے وہ بزنس مین ہے. لیکن لوگ سیکھ رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں کہ یار ہم نے بچپن میں نہیں سیکھا تو بھائی اینگر مینجمنٹ کا کورس کر رہے ہیں. تو بھائی جب وہ 30 سال میں 40 سال میں 50 سال میں جا کر سیکھ رہے ہیں تو آپ کا بچہ تو 8-10 سال کا ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایک دفعہ سمجھایا کہ یہ سب ہو جائے گا. تو یہ کنٹینیو جب تک بچہ بچے کی تعریف کے اندر آ رہا ہے اور آپ کے انڈر میں ہے تو آپ کو کنٹینیوسلی اس کو غصے کی حالت میں اس کے ایموشنز کو خود سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کو سمجھانا ہے. اچھا پھر جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو ماں باپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کے غصے کے وقت اس ریزن کو تلاش کریں کہ یہ غصے میں کیوں آ رہا ہے. آپ یقین کریں کہ جب میں اس پہ پڑھ رہا تھا تو بڑی حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں کہ ضروری نہیں کہ بچے کے مزاج کے خلاف کوئی آپ نے کام کیا ہے یا اس کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو غصہ آیا ہے. بہت مرتبہ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن غذا کی کمی کی وجہ سے ہے. بھائی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پراپر کھانا نہیں مل رہا، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو ماحول نہیں مل رہا. اچھا جہاں پر بچہ سو رہا ہے وہاں پر جیسا ٹمپریچر اس کے لیے مناسب ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہا. بچے کے غصے کی وجہ اس کے بیڈ کا متوازن نہ ہونا ہے، اس کا تکیہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ماحول ملا ہوا ہے اسکول کے اندر اس کے ساتھ کسی بچے نے کوئی مس بیہیو کیا ہے تو وہ گھر آ کر چڑچڑا ہے. تو ایز اے پیرنٹ آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ واٹ از دا ریزن. وہ غصہ ایک نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور سبب سے، کسی اور چیز کا. تو آپ کو یہ دیکھنا بھی ہے کہ بار بار یہ غصے کے اندر ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. تو اگر ان سب چیزوں پر آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ریئلائز بھی ہوگا اور آپ اس کے جو ایموشنز ہیں اس کو سمجھنے میں اور درست کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. کیا خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، سبحان اللہ. یہ مدنی چینل دیکھیے الحمدللہ والدین کو بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس اعتبار سے آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کے یوں بولیے کہ ان کو گروم کر کے ان کے یوں بولیے کہ جو ان کے اندر کوئی فالز ہیں یا کوئی خرابیاں ہیں ان کو کس انداز میں دور کر کے اپنی اولاد کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس پورے معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو اور ایک کمپریہنسو اور ایک اچھا ریلیجیس یوں بولیے کہ فرد جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ اسد بھائی نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. اور میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بحیثیت باپ میرے بھی 4 بیٹے ہیں، میں نے بھی اس سیشن سے الحمدللہ سیکھی ہے. اور ایک بات جو اسد بھائی نے آج کہی، آج کے یوں ساری گفتگو میں مجھے بولیں یوں لگی کہ ہر شے پر جو بھاری بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر والد ہیں تو پھر آپ ماں باپ ہیں تو یہ پیشنس کیا ہے، یہ آپ کا زندگی کا کیا ہے ایک حصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اولاد کو بعض اوقات برداشت بھی کرنا ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے، بتانا بھی ہوتا ہے اور ایک اچھے انداز میں لے کر کے چلنا ہوتا ہے. اس پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے کہ ایک تو برائی کی ہے، پھر اس برائی کا احساس بھی نہ ہونا، پھر اس سے بچنے کے لیے آئندہ ایفرٹ بھی نہ کرنا، کیا کہیں گے اس پر؟ نارملی آپ نے بجا فرمایا کہ خواہ وہ جیل کا مجرم ہو یا کسی ادارے کا مجرم ہو یا کسی بازار میں کسی سے مسٹیک ہو اور وہاں کی یونین والے کسی کو لے کے بیٹھے، تو نارملی جرم جو ہے وہ کم ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے پیچھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سوچ ہوتی ہے، وہ یا تو نہیں ہوتی یا بندہ اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا. تجزیہ کرنا، کسی بھی چیز کا تجزیہ کرنا، مجھے اگر سزا ملی ہے تو اگر میں اس کا نیوٹرل ہو کے تجزیہ کروں تو میں یہ ریئلائز کروں گا کہ ہاں میری مسٹیک تھی، مجھے سزا ملی. تو ایک تو یہ سوچ کی کمی ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے. دوسرا اس میں دوسرے پہلو کو بھی یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سزا دینے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سزا سے پہلے جو تقاضے ہیں وہی پورے نہیں کیے. اگر ہم نے سزا دینے سے پہلے اس کی مسٹیک، اس کی غلطی کو صحیح طور پر صحیح وقت میں بیان کیا ہو کہ دیکھیے آپ سے مسٹیک ہوئی،
مسٹیک کیوں ہوئی؟ کیونکہ اصول یہ تھا، آپ نے اس اصول کی خلاف ورزی کی، آپ کو فلاں دن بھی سمجھایا گیا تھا، آپ نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا، آپ پھر بھی نہیں سدھرے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ اب جا کر ہم نے اس سزا کا نفاذ کیا ہے۔ تو یہ جو پروسیجر ہے نا، یہ بہت جگہ پر مسنگ ہوتا ہے۔ جب آپ اس پروسیجر کو مسنگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر حتی المقدور جو کرنے والا ہے، جو سزا کو نافذ کرنے والا ہے، وہ ان تمام پہلوؤں کو مکمل کرے، تو میں یہ پھر بھی نہیں کہوں گا کہ ہر مجرم اپنے جرم کو ماننا شروع کر دے گا، لیکن اس کے جو امکانات ہیں وہ ذرا بڑھ جائیں گے، اور اس سے وہ معاشرے کے اندر کسی بھی جگہ کا شخص ہوگا تو اس کا جرم کا اقرار کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو پورے طور پر کریں، اچھا پھر اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ہے، یعنی کہ ان کا فیصلہ کرنے سے پہلے اور فیصلہ کرنے کے بعد ان کی پرسنالٹی اتنی اچھی تھی، اتنی بڑی تھی کہ لوگوں کا حسن ظن تھا آپ کے بارے میں کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کی کوئی نفس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان کی پرسنالٹی، ان کا کردار، ان کا قد، ان کی جو شان ہے وہ اتنی عظیم اور بڑی تھی کہ اس شخص نے ایکسیپٹ کیا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ درست ہوا۔ اچھا اب کہیں پر بھی فیصلہ کرنے والے کا اگر یہ قد ہی نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی ہی یہ ڈیولپ نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی ظالم مشہور ہے، پہلے ہی بد اخلاق مشہور ہے، پہلے ہی اس کے جو ہے وہ جھنڈے چڑھے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو فیصلے کرے گا اور تقاضے بھی پورے نہیں کرے گا تو پھر کوئی تھوڑی کہے گا بھائی باپ آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس کا 100% حقدار تھا۔ تو دو طرفہ ہے، دونوں طرف سے اگر ماحول بہتر ہو تو پھر انشاءاللہ جو مجرم ہے وہ اپنے جرم کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کی اسد بھائی۔ مجھے اسد بھائی ایک چیز جو ہے نا آپ کی بات سے یاد آ گئی، اور آپ نے بات پریکٹیکل بات کی ہے، بہت صحیح بات کہی ہے۔ یوں ہی ایک پرابلم تھا کسی کا، وکیل انہوں نے ہائر کیا اور پہلی ہی پیشی میں یوں سمجھ لیں کہ 50% کام ہو گیا۔ صحیح۔ بندہ جو ہے نا وہ حیران ہو گیا کہ بھی اچھا تھا بھی بے قصور بھی تھا، یہ بھی ساتھ میں بات ہے، تو کام ہو گیا۔ تو وہاں جو ہے نا اسے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں 6 ماہ لگیں گے، آنیاں جانیاں جو ہے نا لگتی رہیں گی، اور بھئی آپ تیاری کر لیں، یوں ہو جائے گا، خرچہ بھی ساتھ میں بتایا گیا، لیکن وہ 50% کام پہلی پیشی میں ہوا۔ تو وہ جب حیران ہوا تو اسے وہاں کورٹ میں ایک بندے نے کہا، اس نے کہا کہ اصل میں جو وکیل آپ نے ہائر کیا ہے نا، اس وکیل کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہ جھوٹا کیس لیتا ہی نہیں ہے۔ صحیح، شہرت اس کی شہرت ہی یہ ہے، اور وہ یہ نہیں لیتا۔ صحیح، یعنی اس نے جب جج کے پاس جانا ہے نا تو پہلے ہی آدھا ذہن بنا تو ہوا، یہی پتا چل جانا کہ جی یہ صاحب آئے ہیں، سو اٹس مینز کہ یہ کوئی گلٹی پرسن کا وکیل بن کے، یعنی کسی مجرم کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں آیا، بے قصور کوئی بے قصور ثابت کرے گا۔ تو مجھے اس سے بڑا سن کر جو ہے نا وہ لگا کہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ بھی وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ بندے کا قد بھی جب ایسا ہو اور اس کا اپنا معیار بھی ایسا ہو کہ سامنے والا اس بات کو ریلائز کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر 100 افراد ہے نا اور وہاں اس اصول پر سب کو سزا دی جا رہی ہے، پھر تو سب مانیں گے۔ لیکن اگر وہاں ماحول ایسا ہے کہ آپ نے 4 کو تو نہیں دی اور ایک کو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اچھا بھلے اس کو پتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں مانے گا کہ بھئی آپ نے 3 کو تو چھوڑ دیا، مجھے پکڑ لیا۔ تو ٹوٹلی جو انوائرمنٹ ہے آپ کا، جس ماحول کے اندر آپ مجرم کو سزا دے رہے ہیں، اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک اوور آل بات کریں تو لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار کسی کے ساتھ کچھ ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہے، تو وہ نہیں، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اس کے باوجود کہے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہیں۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ پھر مجرم اپنے جرم کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ عافیت عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے، اچھائیاں اور نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ پروگرام مدنی چینل کے ناظرین اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود،
لاکھوں سلام، عرش بری تک چرچا تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے